اسلام اور قومی یکجہتی آج کے اس دور میں سیاسی لیڈروں، مفکروں، دانشوروں، ادیبوں، صحافیوں، قلمداروں، انشا پردازوں، کالم نگاروں، مقرروں، خطیبوں کی زبان پر قومی یکجہتی کا لفظ اکثر سنائی دیتا ہے۔ رسائل اور اخبارات، جرائد اور مجلات، ندوات اور حفلات، جلسات اور مؤتمرات میں قومی یکجہتی کی گونج برابر سنائی دیتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی قومی یکجہتی پر اسلام کی روشنی میں کیوں نہ بحث کریں اور دیکھیں کہ اس موضوع پر اسلام کیا کہتا ہے، اس ضمن میں اس کا کیا نظریہ ہے۔ قومی یکجہتی کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قوموں، نسلوں کے لوگوں کو ایک فکر اور نظر پر جمع کر دیا جائے تاکہ ان کے اندر وحدت اور اجتماعیت کی کیفیت پیدا ہو اور ٹکراؤ کی کیفیت نہ پیدا ہو، اختلافات نہ جنم دے، تنازعات نہ ابھرے، تشاجرات نہ ظاہر ہو۔ یعنی قومی یکجہتی کو ہم اتحاد الامم کہہ سکتے ہیں۔ اور جب سیاسی نظریہ کی بنیاد پر قومی یکجہتی کی باتیں ہوتی ہیں تو عام طور پر سیاسی لیڈروں اس کا مطلب لیتے ہیں کہ مختلف خیالات اور نظریات کے افراد ایک طرز زندگی کو اختیار کر لیں اور اپنی فکر اور مذہبی خصوصیات کے باوجود ایک بن کر رہیں۔ اس کے لیے یکساں سول کوڈ کا نام لیا جاتا ہے تو کبھی یکساں یونیفارم کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت قومی یکجہتی کی فطری انداز اسلام کے نظریہ اتحاد میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ اسلام نے اقوام عالم کو ملک و وطن، قوم و نسل، رنگ و روپ کے اختلافات کے باوجود جس فطری طریقے پر متحد ہونے کی دعوت دی ہے وہ پاس پن کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات میں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم قومی یکجہتی اور ہندو دھرم پر بحث کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس دھرم کی اساس ہی فرقہ واریت اور طبقاتی نظام پر ہے۔ اس مذہب نے انسان کے درمیان امتیاز اور تفریق قائم کر کے ان کو متحد ہونے سے روک دیا ہے۔ پھر یکجہتی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ہندو مت نے انسان کے 4 طبقے مقرر کیے، ایک برہمن، دوسرا چھتری اور تیسرا ویشیہ، چوتھا شودر۔ سب سے اعلیٰ نصر پر برہمن ہے جس کے ذمہ مذہبی امور کی انجام دہی ہے، چھتریوں کے ذمہ حکومت ہے، ویش کے سپرد کھیتی باڑی ہے اور شودر سب سے حقیر اور ذلیل ہے۔ برہما کے سر سے پیدا ہوئے، چھتری سینے سے پیدا ہوئے، ویش پیٹ سے پیدا ہوئے، شودر پاؤں سے پیدا ہوئے۔ جب مذہب نے خود تقسیم کر دی ہے تو پھر سب ایک سمت کیسے چل سکتے ہیں، ایک جہت پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں، ایک نظریے پر کیوں کر متحد ہو سکتے ہیں؟ مگر مذہب اسلام انسان کو تقسیم نہیں کرتا، قومیت اور وطنیت کو معیار نہیں قرار دیتا، رنگ و روپ میں امتیاز نہیں کرتا، ملک و وطن کا تفاوت نہیں مانتا، بلکہ وہ تو انسان کو ایک فرد تسلیم کرتا ہے اور ایک ماں باپ کی اولاد کہہ کر خطاب کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد و زن سے پیدا کیا ہے اور تم کو خاندان اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔
ہم تم سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور اسی حقیقت کو حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلکم من آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ کسی عربی کو اعجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، اسلام نے تو طبقاتی نظام کی جڑ ہی کاٹ دی، نسلی تفاوت کی بنیاد ہی ڈھا دی، قومی تفاخر کی اصل ہی ختم کر دی۔ اس کے بعد اس نے تمام انسان کو ایک جہت، ایک سمت، ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک فکر کی کیفیت بلایا کہ انسان ہونے کے ناطے تم کو متحد ہو کر رہنے کے لیے توحید ہی سب سے جامع طریقہ ہے۔ ایک خدا کی الوہیت کو تسلیم کر لو اور ایک عقیدے پر جم جاؤ اور ایک مذہب کو مان لو، تمہارے اندر ایک جہتی پیدا ہو جائے گی، تم متحد ہو جاؤ گے، تم بنیان مرصوص بن جاؤ گے، جسد واحد بن جاؤ گے، تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے، تمام جھگڑے مٹ جائیں گے۔ بزرگان محترم، قومی یکجہتی سے متعلق جامع اصول اس کے سوا ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو بلا تخریف رنگ و نسل، بلا امتیاز زمان و مکان ایک سمت عطا کر دی جائے، ایک مرکز پر جمع کر دیا جائے، ایک خیال پر جمع دیا جائے، ایک مقصد پر متحد کر دیا جائے، ایک محور پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، وحدت و مساوات، اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق کا ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ ہر فرد دوسرے فرد کا ہم خیال بن جائے، افکار و نظریات، خیالات اور رجحانات، تصورات اور احساسات تک میں یکسانیت پیدا ہو جائے۔ مگر اسلام نے ایسا کر دکھایا، اس کے روح پر در پیغام وحدت اور توحید نے قومی یکجہتی پیدا کر دی، فکری یکجہتی پیدا کر دی، عملی یکجہتی پیدا کر دی، تمدنی یکجہتی پیدا کر دی، ثقافتی یکجہتی پیدا کر دی، ایمانی یکجہتی پیدا کر دی، اور عرب و عجم، چین و فارس، ایران اور توران، مصری اور سوڈانی، رومی اور یونانی کو ایک امت بنا دیا، ایک پیکر میں ڈھال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ کہا جانے فضا، روح پرور، ایمان افروز، حیات بخش اعلان عام کر دیا۔ برادران ملوں، یہی اسلام کی وہ عالمگیر اخوت اور دعوت اسلام کی وحدت تھی جس نے زمین کے دروازے اور گوشوں کو ایک کر دیا تھا۔ اسلام نے ریگستان عرب میں ظہور کیا، مگر صحرائے افریقہ میں اس کی پکار بلند ہوئی، اس کی صدا جبل بقیس کی گھاٹیوں سے اٹھی، مگر دیوار چین سے صدائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی باز گشت گونجی۔ آفتاب رسالت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، مگر اس کی کرنوں نے یورپ کو منور کیا۔ پیغام توحید بلدامین سے نشر ہوا اور اس کی صدا ہندوستان تک پہنچی۔ اللہ اکبر کی آواز صحرائے حجاز سے گونجی تھی، مگر جبل تاریخ کی چوٹیوں سے ٹکرائی۔ وحدت اور مساوات کا عمل وادی بطحا سے
شروع ہوا تھا اور اس کا دائرہ عمل مشرق اور مغرب تک پھیلتا چلا گیا۔ قومی یکجہتی کی ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا اور اس کے صفحات طویل ہوتے گئے۔ اسلام نے اقوام اور ملل کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ اس نے امیر و غریب، حاکم اور محکوم، مالک اور مزدور، غلام و آقا، گورے کالے، عربی عجمی، ہندی چینی کے فرق کو مٹا کر ایک امت کو جنم دیا جس کا ترانہ وحدانیت لا الہ الا اللہ تھا، جس کا نعرہ مساوات انما المؤمنون اخوۃ تھا۔ اسلام نے ایمان اور توحید کی اساس پر دنیا کے تمام انسان کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا، ان کے درمیان ایک الوٹ رشتہ قائم کر دیا، ایک ربط پیدا کر دیا، ایک تعلق پیدا کر دیا۔ اس لیے دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ سکتے ہیں مگر یہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے روٹھ جائے، الگ ہو جائے، بعید نہیں کہ ایک ماں اپنی گود سے بچے کو الگ کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے تمام عہد و مودت، اخوت اور نسل کے باندھے ہوئے پیمان خلو و محبت ٹوٹ جائے، مگر جو رشتہ ایک چین کے مسلمانوں کو افریقہ کے مسلمانوں سے، ایک عرب کے بدو کو تاتار کے چردہ سے ہے، ایک ہندوستان کے نو مسلم کو مکے کے قریشی سے ہے، ایک جان کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اسے توڑ سکے، اس زنجیر کو کاٹ سکے جس خدا کے ہاتھوں نے انسانوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جکڑ دیا، قوموں کو جوڑ دیا، نسلوں کو ملا دیا، ملتوں کو متحد کر دیا اور سب کو ایک جہت پر لگا دیا ہے، ایک سمت پر لگا دیا ہے۔ ممکن نہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ دے۔